الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج دسمبر 1981 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحقاف کی آیت 15 سے ہو رہا ہے، 46/15۔ سابقہ آیات میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مومن کا مقام کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ مقام تو یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن کا زندگی کا مشرب اور دعویٰ اور یہ ہے کہ رب صرف اللہ ہے، رزق کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں مل سکتا، اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے اپنے اس دعویٰ پر، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ان کو خوف اور حزن نہیں رہتا۔ یہ مقام ہے۔ پہلی چیز، قرآن کریم حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں فرق کرتا ہے، اور پھر انسانی زندگی میں مختلف مراتب کا ذکر کرتا ہے۔ مومن کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے اس میں، لیکن پہلا فرق جو ہے حیوانی زندگی میں اور انسانی زندگی میں، اگلی آیت میں اس کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حیوانات کی زندگی میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جبلی تقاضا ہوتا ہے، انسٹنکٹ کا ارج ہوتی ہے، جس کی روح سے وہ بچے کی ماں بچے کی پرورش کرتی ہے۔ بعض جنسوں میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں، یہ چڑیا وغیرہ پرندوں میں، اور مویشیوں میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں ہی بچے کی پرورش کرتی ہے۔ وہ بچے کی پرورش، جب وہ بچہ اپنی پرورش آپ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، بچے اور ماں کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بچہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ماں تھی اور یہ میرا باپ تھا۔ انسانی زندگی میں بھی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ حیوانی سطح کا تو یہ تقاضا ہے کہ جب وہ خود اپنی پرورش کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر ان کا کوئی تعلق نہ رہے، لیکن انسانی زندگی یہاں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہاں پہنچنے پر یہ کہا گیا انسان کو یا اولاد کو کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان سے ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے، بڑھاپے میں ان کی جو کمیاں ہو گئی ہیں، ان میں ڈیفیشنسیز جو ہو گئی ہیں، ان کو پورا کرے۔ احسان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی کمی ہو جائے اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر اور حکم آیا ہے، تاکید آئی ہے۔ کہیں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرو، درست کلامی پہ نہ اتر آؤ۔ یہ ساری تاکید آپ دیکھتے ہیں کہ حیوانات میں اس کی ضرورت نہیں، وہاں نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا درجہ ہے جہاں یہ چیز کہی گئی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی کمی کو پورا کرے، ان کو نرمی سے ان کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ کہا کہ بڑھاپے میں پہنچ کر عقل اندھی ہو جاتی ہے، انسان کو چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کا مزاج کچھ مختلف ہو جاتا ہے، تو اس سے تنگ نہ پڑو، اس سے ان کو جھڑکو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، نہ ہی یہ ہے کہ ان سے بے رخی برتو، ان کی کمی کو پورا کرو،
اس کو احسان کہتے ہیں، نرمی سے برتاؤ کرو۔ تو گویا یہ مقام انسانیت ہے، وَسَّعْنَا الْإِنسَانَ یہاں ہے یہ صرف مومنین کے لیے ہی حکم نہیں ہے، بلکہ کہا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حیوانی سطح پہ نہ اترے، کہ ماں باپ اس کی پرورش تو کرتے رہیں، اور جب ماں باپ خود اس مقام پہ پہنچے کہ ان کی پرورش کی ضرورت ہو تو یہ ان کی طرف سے رخ موڑ لے، منہ موڑ لے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھر ان کی پرورش کرے۔ کما ہو ربیانی صغیرن، قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے بچپن میں جس طرح سے تمہاری نگہ برداشت کی تھی، پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، ربوبیت کی تھی، اس عمر میں یہ خود اپنی ربوبیت کے قابل نہیں رہے ہیں، تو ان کی اس کمی کو پورا کرو۔ تو گویا یہ انسانیت کا تقاضا بتایا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں وَسَّعْنَا الْإِنسَانَ ہے، یہ اس میں مومن اور کافر کی بھی تمیز نہیں ہے، حیوان اور انسان کی تمیز ہے صرف۔ اس سے کہا یہ گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ ایک بات جو اکثر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام عقیدہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے کہیں ان کی اطاعت کو فرض قرار نہیں دیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ہی تاکید کی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بظاہر ایک یہ چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن یہ زندگی کے بڑے اہم اصولوں میں سے ایک بات ہے۔ میں نے جیسا کہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اور باقی مذاہب میں تو پوچھو نہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کو، اطاعت میں زور دوں گا اس لفظ پہ، کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ مہاراج رام چندر اس لیے اوتار خدا کے بن گئے کہ انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا ایک ایسا حکم مانا تھا جس کو باپ بھی ناجائز سمجھتا تھا، بیٹا بھی نامناسب سمجھتا تھا، لیکن چونکہ وہ باپ کا حکم تھا اس لیے انہوں نے اس باپ کے حکم کو مان لیا، راج پاٹ کو تیاگ کے بنواس اختیار کر لیا، اور ان کے دھرم کی روح سے یہ اتنا بڑا اہم ثواب کا کام تھا، اتنا بڑا اہم نیکی کا کام تھا کہ وہ مہاراج رام چندر رام اوتار ہو گیا خدا کا اس بنا پر کہ اس نے باپ کے ایک نامناسب حکم کی اطاعت کی تھی۔ اور دنیا کے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اوبیڈینس، اطاعت ہے ماں باپ کی، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کتنا بلند مرتبے پہ چلا جاتا ہے۔ کسی سے بھی کہیے، کوئی بھی کہے، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، لیکن یہ صرف جذباتی چیز ہے۔ قرآن جذبات پہ نہیں اترتا، وہ حقائق کے اوپر اترتا ہے۔ وہ جہاں ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل اوندھی ہو جاتی ہے، جو پہلے معلوم ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں، ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، دماغی کمزوریاں آتی ہیں، تو وہ کیا ایک ایسے شخص کو کہ جو ابھرتی ہوئی جوانیوں میں پہنچ رہا ہے، جس کی توانائیاں، جس کی صلاحیتیں ابھر رہی ہیں، پختہ ہو رہی ہیں، اس کے زمانے کے حالات بدل گئے ہیں، کیا اسے یہ حکم دے گا کہ یہ ان کی اطاعت کرے جن کے متعلق خود وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل اوندھی ہو چکی ہے؟ اگر یہ ان کی اطاعت فرض قرار دے دیا جائے تو 2 قدم بھی دنیا کا نظام نہ چل سکے۔ آپ غور کرتے ہیں کہ قرآن کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے، فیکٹس کا سامنا کرتا ہے، جذبات پہ نہیں اترتا۔ کہیں اس نے نہیں کہا کہ ان کی اطاعت فرض ہے۔ یہ جو بالغ ہو گیا ہے لڑکا، اگلی آیت میں آ جاتا ہے، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں سن رشد کو پہنچتا ہے، جوانی کے پہنچتا ہے، پختگی کو پہنچتا ہے، تو یہ تو ابھر رہا ہوتا ہے اور وہ ماں باپ نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک ایسی جنس کو کہ جو ابھرنے والی ہو، اسے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم ان کی اطاعت کرو جو نیچے جانے والی ہے۔ اور یہی چیز نسلوں کے اوپر بھی ہے۔ آنے والی نسل اپنے دور کی جو ہے وہ اس کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم جو چلی گئی ہے نسل، جن کو اسلاف کہتے ہیں، ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کیا کرو۔ کہتا اپنے حالات آپ خود سامنے رکھو، عقل و فکر سے کام لو۔ قرآن نے گائیڈینس کے لیے رہنمائی تمہیں دے دی ہے، اس رہنمائی میں
اپنے قدموں سے آپ چلو، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھو۔ تو یہ چیز جو ہے، یعنی قرآن کے تو ایک چھوٹے چھوٹے احکام بھی جو ہیں وہ انفرادیت پیدا کر دیتے ہیں، منفرد بنا دیتے ہیں اس کی تعلیم کو باقی دوسرے مذاہب کی تعلیم سے۔ یہ فیکٹس کو سامنے رکھتا ہے۔ اس نے کہیں نہیں کہا کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی نہیں چھوڑا کہ یہ حیوانات کی طرح کیفیت ہے کہ وہ تو تمہاری پرورش کریں اور جب پرورش پا چکو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاؤ تو پھر ماں باپ کی طرف سے آنکھیں بند کر لو۔ یہ بھی نہیں۔ غور فرمایا آپ نے کس قدر حقائق کو سامنے رکھتا ہے قرآن۔ حیوانات سے اس کو منفرد کیا کہ نہیں، ماں باپ ہیں، جب وہ اپنی پرورش کے آپ قابل نہ رہیں، بڑھاپے میں پہنچیں، کمزوریاں ان میں آ جائیں، ان کی کمزوریوں کو رفع کرو، نرمی سے ان کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور ادھر یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ان کی اطاعت تم پر فرض ہے، اپنے فیصلے آپ کرو، تم بہتر پوزیشن میں ہو ان کے مقابلے میں اپنے فیصلے کرنے کے لیے۔ آپ ذرا ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھیے کہ اس غلط مفروضے نے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یعنی جو کچھ وہ کہیں وہ کرنا خدا کے حکم کی روح سے فرض ہے، معاشرے میں کتنی تباہیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ ماں حکم دیتی ہے کہ ابھی طلاق دے دو، نکال دو اس بیوی کو، اس نے میرے حق میں گستاخی کی تھی، اطاعت فرض ہے۔ بیسیوں معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے اطاعت فرض کے غلط مفروضے کے ماتحت کتنی تباہیاں آتی ہیں گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر۔ حسن سلوک کا قرآن نے تاکید کی ہے۔ کہا ذرا دیکھو ماں کی ایک ہی چیز ہے جو سامنے وہ لایا ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اتنی سی چیز کو دیکھو کہ وہ حمل میں کس قدر اس نے تمہارے لیے، یہ تمہاری پرورش کے لیے، جب تم ابھی جنین کی صورت میں رحم مادر میں تھے، اس نے کتنی اذیت برداشت کی، مشقت برداشت کی، کرہن۔ پھر اس کے بعد وضع حمل میں دیکھو کتنی بھی، پھر اس کے بعد تمہاری پرورش کے لیے کتنا عرصے تک وہ اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تمہاری پرورش کرتی رہی، اپنے بدن کے حصے کو تمہارے اندر منتقل کرتی چلی گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تمہارا تو وجود رہین کرم ہے تمہاری ماں کی ان منازل کا، تو اور نہیں تو کم از کم وہ جسے ہم کہتے ہیں احسان کا بدلہ ہی چکاؤ۔ اس معنی میں احسان کا بدلہ احسان ہی صحیح۔ یہاں ضمناً کہا یہ گیا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے وہ ہے۔ یہ دوسرے مقام پر ایک دو جگہ جہاں قانونی نقطہ آیا ہے وہ اس نے دودھ پلانے کے لیے 2 سال مقرر کیے ہیں، 24 مہینے وہ ہوئے۔ اب اگر اس میں حمل کے مہینے ملاتے ہیں تو 30 نہیں بنتے، وہ اگر 9 رکھے جائیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بھی وہ جو 2 سال قرآن نے کہا ہے وہ لازمی بات نہیں ہے کہ یقینی طور پر 2 سال کے لیے ہی ماں پلائے دودھ، اس سے پہلے دودھ چھڑائے نہیں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلائے نہیں۔ قانونی تقاضا اور ہوتا ہے وہاں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق ہو جائے تو کتنے عرصے تک ماں کی دودھ پلائی جو ہے وہ باپ پر لازم آتی ہے قانوناً۔ تو قانونی حد وہاں مقرر کی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ 2 ہی سال کا عرصہ ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اب 2 ہی سال اگر وہ لیے جائے تو یہاں بھی جو کرہن کی بات ہے نا، قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے 7/199 کہ حمل خفیف ہوتا ہے پہلے، پھر حمل ثقیل ہوتا ہے۔ خفیف وہ ہوتا ہے کہ وہ حمل تو ہوتا ہے لیکن ابھی وہ بوجھل نہیں ہوتا، اس میں کچھ مشقت نہیں ہوتی، عام کام کاج عورت کرتی رہتی ہے، تو وہ قریباً 3 مہینے تک ہوتا ہے۔ وہ اس کے بعد پھر وہ ثقیل ہوتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، وہاں کرہن کی بات آ جاتی ہے۔ عجیب چیز ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے
جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے حمل، اور وہاں سے اس نے مدت مقرر کی ہے، وہ 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے، تو 6 مہینے اگر 2 سال ادھر کے لے لیے جائیں تو 30 مہینے یوں بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی قانون قرآن کی روح سے یہ فریضہ نہیں ہے کہ 2 ہی سال کے لیے دودھ پلایا جائے، نہ اس سے کم یا اس سے زیادہ کیا جائے۔ بات اس سے کہیے کہ تم اور کچھ نہیں تو اپنی ماں کے ان مراحل کو ہی اپنے سامنے رکھو، پہلے کس قدر مشقت اٹھائی اس نے، اور اس کے بعد تمہاری پرورش 2 سال تک تمہاری پرورش اس طرح سے کرتی رہی اپنے خون جگر سے، اور تم پھر بڑھ پھول کے ایسے ہو گئے سب۔ اور اس کے بعد پھر اس کی صورت آ گئی، جب میں نے عرض کیا ہے نا کہ عطایت والی بات نہیں ہے، حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنۃ، پھر وہ جوانی کی عمر کو پہنچا اور آہستہ آہستہ اس نے تجربات کے بعد پختگی حاصل کر لی، کچھ 40 سال کی عمر تک، اب وہ پختہ ہو گیا ہے اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر وہ ہے جو سعادت مند بچہ ہے، خدا پرست بچہ ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر وارد کی یا میرے ماں باپ کو جن سے نوازا تھا، میں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور وہ شکر یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو تیرے قوانین کے مطابق ہوں، ترضا ہو، ہم آہنگ ہوں جو تیری مشیت اور تیرے قانون سے، میں وہ کام کروں اور اس سے صلاحیتیں پختہ ہوں میری بھی، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ ایسی ہوں کہ میں اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی طرح سے کر سکوں، میری صلاحیتیں میری ذات تک ہی محدود نہ ہوں بلکہ وہ صلاحیتیں ایسی ہوں کہ میری اولاد کی تربیت و پرورش بھی ان کے مطابق ہو سکے۔ انی تبتو علیک و انی من المسلمین، میں ہر معاملے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے قانون کی طرف، تیری کتاب کی طرف، کہ وہاں سے مجھے رہنمائی ملے، وہاں سے مجھے حکم ملے تو میں اس کے مطابق عمل کروں اور زندگی گزاروں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس کی طرف رجوع ہی نہیں کروں بلکہ اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ یہ ہے ضروری چیز جو ہے، گائیڈنس لینے کے بعد اس گائیڈنس کی پرواہ نہ کرنا وہی جو اپنے جی میں آئے، تو اس کا فائدہ کیا ہے کسی سے رہنمائی لینے کا؟ رہنمائی لینے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، یہی ہے جسے وہ مسلم کہتا ہے۔ تو وہ یہ خدا سے پھر دعا مانگتا ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حسن عمل کو ہم شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی یہ ایک ٹکڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وضاحت طلب ہو جائے گا، اور ان کی جو سیئات ہو کہتے ہیں عام برائیوں کو، لغزشوں کو، ان سے تجاوز کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، ان کی گرفت نہ کرنا، مواخذہ نہ کرنا ان کا، عام طور پہ جسے کہتے ہیں معاف کر دینا جسے ہم کہتے ہیں۔ پہلے میں یہ کہوں کہ فی اصحاب الجنت، یہ لوگ ہیں اصحاب الجنت میں۔ یہاں یہ ٹکڑا آیا کہ ان کے حسن عمل کو تو ہم قبولیت کا شرط بخشتے ہیں، اور ان کی سیئات کو، برائیوں کو، لغزشوں کو عام الفاظ جو ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو معافی کا تصور ہے یہ بڑا تباہ کن ہے۔ بخشش خدا کی طرف سے، معافی خدا کی طرف سے، شفاعت اس کے رسول کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد جرائم اور گناہوں کا جو بوجھ ہے اس کا تو تصور ہی باقی نہیں رہتا۔ جو جی میں آئے کرو۔ اب یہ دیکھیے یہاں بھی خدا نے کہا ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں ان کی سیئات کو۔ بحیث مجموعی جب قرآن کا تصور سامنے لایا جائے وہ مکافات عمل کا تصور ہے۔ مکافات عمل کے معنی ہے انسان کا ہر کام، ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اس میں معافی اور بخشش کا سوال نہیں، یہ تو قانون کی چیز ہے۔
ہر عمل انسان کا ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے نگاہ کی خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ تو جب یہ قانون ہے، اس میں معافی کا کیا تصور؟ ایمان بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے یہ زندگی کا بڑا بنیادی اصول ہے یہ۔ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ عمل خیر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، عمل شر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو سامنے آ جائیں گے، تو اس میں پھر بعض سے تجاوز کر جانا یا جس سے نظر انداز کر دینا، اس کو بغیر مواخذے کے آگے بڑھ جانا، یہ دو چیزیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ نظام کائنات قانون ارتقاء کی روح سے جاری و ساری ہے۔ ارتقاء کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اپنے نقطۂ آغاز سے آگے بڑھتی ہے، مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے۔ ہر منزل میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تخریبی قوتوں کے ساتھ۔ اگر اس شے کی تعمیری صلاحیت بڑھی ہوئی ہے، اس کے معنی ہیں کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس یا قوت مدافعت زیادہ ہے، تو وہ تخریبی قوتوں کو شکست دے دیتی ہے اور وہاں زندہ بھی رہتی ہے، اور صلاحیتیں زیادہ ہیں تو آگے بڑھ کے ارتقاء کی اگلی منزل میں جا پہنچتی ہے۔ اس طرح سے وہ شاید جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوں کہ وہ تخریبی عناصر کو شکست دیتی چلی جائے، وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تاں کہ وہ اپنے منتہا کو پہنچ جاتی ہے، جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے۔ یہ ہے قانون ارتقاء جو جاری و ساری۔ انسان کی زندگی میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ انسان کی طبعی زندگی جو فزیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تجربات اور مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ہر آن انسان کے اندر ایسے ہلاکت پیدا کرنے والے جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک سانس میں پہنچتے ہیں کہ اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس میں موت واقع ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر تعمیری قوتیں اتنی ایسی ہوتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر وہ تعمیری قوتیں بڑھی ہوئی ہیں تو یہ تخریبی جراثیم یہ جو اندر جاتے ہیں، بیکٹیریا یا سیلز وغیرہ، وہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان تندرست رہتا ہے۔ اور اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی ہے، تعمیری قوتیں اندر کی جو ہیں کم ہو گئی ہیں، ان کے مقابلے میں یہ غالب آ جاتی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ عارضی طور پر اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جسے علاج کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر کی مدافعت کی قوت جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیروں سے۔ یہ دوائی جا کے آپ نہیں کچھ کرتی، یہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہلاکت آمیز جراثیم کو مار بھی دیتی ہے، اینٹی بایوٹکس جس کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ سب کو ہی مار دیتی ہے اندر پہنچ کر، لیکن اصل علاج یہ ہے کہ انسان کی مدافعت کی قوتیں جو ہیں ان میں تقویت پیدا کی جائے۔ یہ صحیح طریقے علاج ہے۔ وہ خود مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے، یہ تندرستی ہو گئی۔ لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں
عارضی طور پہ ہیں تو صرف بیمار ہوتا ہے، اور اگر یہ قوتیں کمزور تر ہوتی چلی جائیں اور وہ غلبہ زیادہ حاصل کرتی چلی جائے تو اس کا نام موت ہوتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بالکل ناپید ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا، ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں اور تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ موت بھی واقعہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی نہیں ہے، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی، اس وقت بھی وہ کچھ ہوتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے، خارجی کائنات میں بھی، انسان کی اپنی ذات میں بھی، انسان کی اپنی زندگی میں بھی۔ قرآن کریم نے عزیزان من 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کے سائنسدان قانون ارتقاء کو جو لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو ہم نے کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان یا کائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے، ایک ترازو کھڑا ہے، وضع المیزان، اور ترازو کے تو دو پلڑے ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے کہ تخریبی قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے، تعمیری قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من ثقلت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے وہ تندرست و توانا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ ہے جو جنت میں پہنچتا ہے۔ اور جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے یعنی ہلکا ہوتا ہے، وہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ یہ جو ہے ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ، یہ ہے قانون ارتقاء۔ یہ نہیں کہ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، تخریبی قوتوں کی یا برائیوں کی کوئی ایک رمق بھی اس میں نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں، قوت والی ہوتی ہیں، وہ ان کو شکست دیتی ہیں۔ یہ جو ہے موازین کی بات قرآن نے کہی عزیزان من، میں ذرا ایک قدم آگے بڑھ جاؤں۔ جس طرح انسان کی جسم کی کیفیت ہے، انسان تو صرف اس کی جسم سے عبارت نہیں ہے، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسان کی ذات یا اس کا نفس کہا جاتا ہے۔ یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے، اصل مقصود انسان کا اسی قانون ارتقاء میں اس کی ذات کی نشو و نما اور پرورش بھی ہے۔ تو ہر عمل جو انسان کا ہے تبھی زندگی سے متعلق نہیں، بلکہ اس زندگی سے متعلق جسے ہم اس کے ذات کی زندگی یا اس کے نفس کی زندگی کہتے ہیں، اس کا ہر عمل اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بھی پلڑے ہوتے ہیں۔ جسے آپ نیک کام یا اعمال صالحہ کہتے ہیں، وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ اور جسے آپ عمل شر کہتے ہیں، برائی کہتے ہیں، وہ ہیں جس سے اس کی ذات میں ضعف واقع ہوتا ہے، تخریب اور انتشار واقع ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے والی مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے تو یہ وہ ہے جو ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جس کا تخریبی قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، ذات اور خودی جس کی ہے کمزور ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، اس کا ارتقاء رک جاتا ہے، وہ جمود میں آ جاتی ہے، اسے جہنم کہتا ہے۔ جہنم کے لیے جہیم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے جہاں کوئی چیز روک دی جائے۔ تو سلسلہ ارتقاء میں یہ آگے نہیں بڑھتی۔ یہ جو فزیکل یا کائناتی زندگی ہے اس میں یہ جو پھر وہی بات ہے، سائنس کے انکشافات بڑے معیر العقول ہیں۔ یہ
10-10 ہزار سال کے، لاکھوں سالوں کے، کروڑوں سالوں کے پہلے کے ڈھانچے جو ملتے ہیں ان کو، مختلف قسم کی، مختلف انواع کے، مختلف جانداروں کے، عجیب و غریب قسم کے وہ ہیں، تو ان میں صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سی اسپیشیز جن کو کہتے ہیں، ڈارون نے یہ نقطہ ایجاد کیا تھا، انکشاف کیا تھا اس کا، انواع مختلف قسم کے مخلوق کی، جانداروں کی ایسی ہے کہ جو ایک مقام کے اوپر وہ فنائی ہو گئی، وہاں ان کے ڈھانچے تو ملتے ہیں، دنیا میں ان کا وجود نہیں ملتا، وہ تھیں جن میں قوت مدافعت قطعاً نہیں رہی تھی، یہ بہت کم ہو گئی تھی، یہ ابھی جو میں نے عرض کیا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکی، وہ فنا ہو گئی۔ کچھ ایسی ہیں کہ جو زندہ تو ہیں لیکن اسی شکل کے اندر زندہ ہیں، آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ جتنے آپ کو پرندے، مویشی وغیرہ نظر آتے ہیں نا، بھیڑ انہوں نے دیکھا ہے 10,000 سال یا لاکھ سال پہلے بھی بھیڑ ہی تھی، آج بھی وہ بھیڑ ہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، زندہ ہے، اسی مقام پہ زندہ ہے، جس کا ارتقاء کا سلسلہ رک گیا ہے، یہ یوں کہیے کہ یہ جہیم میں ہے۔ انسان کی بھی یہ کیفیت یہ ہے کہ اگر اس کی ذات کی نشو و نما دینے والی قوتیں زیادہ ہیں، غالب آئی ہوئی ہیں، تو وہ ان قوتوں کو شکست دے دیں گی جو اس میں تخریب پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو قوتیں ہیں جو اس کو نشو و نما دیتی ہیں، ان کو حسنات کہتا ہے قرآن، اور تخریبی قوتیں جو ہیں ان کو وہ سیئات کہتا ہے۔ اب پلڑوں کی بات آ گئی۔ جس کا یہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے، وہ جنت میں جا پہنچتی ہے۔ جنت میں پہنچنے والوں کا جو دوسرا پلڑا ہے وہ بالکل خالی نہیں ہوتا، اس میں لغزشیں ہوتی ہیں۔ عجیب چیز ہے قرآن نے جو کہی۔ دنیا کے باقی مذاہب میں نجات کا تصور یہ ہے کہ وہ بہشت میں، یا جس کو بھی اپنے ہاں کا اس میں نجات کہتے ہیں، اسے حاصل ہوتی ہے جس شخص میں کوئی گناہ نہ ہو، وہ معصوم ہو۔ ہندو دھرم تو اس کو پھر جون کا چکر دیتا ہے، کروڑوں جونوں میں وہ بدل کے وہ کہتا ہے، وہ آتا ہے، دھوبی کے بھٹی چڑھتا ہے، ہر بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آلائشیں جو ہیں لغزشوں کی کتنی کم ہوئیں۔ کروڑوں چکر دینے کے بعد جب دیکھا جائے کہ اس میں کوئی آلائش باقی نہیں رہی، پھر اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی آلائش نہ ہو۔ عیسائیت نے تو مصیبت مول لے لی، اس نے کہا کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے ساتھ ہی آلائشوں کا، گناہوں کا ایک بوجھ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اپنے اولی ماں باپ نے، جو آدم اور حوا نے جو معصیت کی تھی، وہ اس کا بوجھ گناہوں کا ہر انسانی بچہ اپنے ساتھ لاتا ہے، اور وہ کسی طرح سے صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ صاف نہیں ہو سکتی وہ آلائش، تو وہ جہنم میں جاتا ہے، کیونکہ جنت میں تو اس نے جانا ہے کہ جس میں یہ آلائش کا ذرا سا دھبا بھی نہ ہو۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، خدا کے اکلوتے بیٹے نے، بقول ان کے اپنی جان دے کر، اپنا خون بہا خدا سے یہ لیا کہ یہ جتنے لوگ میرے اس صلیب کے، میرے کفارے پر ایمان رکھیں گے، ان کی وہ آلائشیں تم نے معاف کر دینا، دھو دینا، اور انہیں جنت میں بھیج دینا۔ انہیں یہ علائشیں دھونے کے لیے یہ ایک طریق ایجاد کیا۔ تصور یہی تھا کہ نجات اسی کی ہوگی، جنت میں وہی پہنچ سکے گا جو معصوم ہوگا، جس سے کوئی لغزش سرزد نہ ہوئی ہوگی، جس میں ذرا سا دھبا بھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان ہے، لغزشیں بھی اس سے ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے عزیزان من، جذبات میں نہیں یہ آتا، وہ سارے مذاہب کا تصور جذباتی یا خالص، یہ حقائق کا سامنا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، انسان ہے، بہرحال بشری تو ہے، اس سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے اس کا، تو اس کی یہ چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں، وہ ان تعمیری قوتیں جو ہیں وہ ان کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی۔ تو
تو اصول کیا قرآن نے بیان کیا عزیزان من؟ 4 لفظوں میں اتنی عظیم حقیقت جو ہے اس کو بیان کر گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، 11/114 عظیم اصول ہے۔ سائنس کا سارا یہ جو قانون ارتقاء، ان کی ڈسکوریز، ان کے انکشافات، وہ اسی نقطے کے اوپر گونجتے ہیں۔ حسنات تعمیری پہلو جو ہیں، تعمیری قوتیں جو ہیں، وہ ازالہ کر دیتی ہیں تخریبی قوتوں کا، بشرطے کہ تخریبی قوتیں کم ہوں اور وہ پلڑا ان کا جو ہے وہ بھاری ہو، ازالہ کر دیتی ہیں۔ ایک عظیم انسانیت ساز کام کسی سے سرزد ہوتا ہے، چھوٹی موٹی لغزشیں جتنی بھی ہیں وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں، وہ تخریب نہیں پیدا کرنے دیتی ان کو۔ وہ تعمیر اتنی بڑی وزنی ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی تخریب جو ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ بخشش نہیں ہے، یہ ایک قانون کا تقاضا ہے، بشرطے کہ تعمیری قوتیں یا جن کو آپ نیکی کہتے ہیں اس کا پلڑا بھاری ہو۔ یہ جسے کہا گیا ہے نا کہ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، کہ ان کے احسن ما عملوا، حسن عمل، بہترین حسن عمل جو ہے وہ اسے قبول کیا جاتا ہے، وہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کے ہاں سیئات ہوتی ہیں، یہ چھوٹی موٹی لغزشیں جو سرزد اس سے ہو گئی ہوتی ہیں، یہ ان کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ اس میں معافی کا پہلو نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، کسی قسم کی سفارش نہیں ہے، خالص قانون کی بات ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور ہے جو سامنے آتی ہے، ممکن ہے جب آپ بھی اس پہ غور کریں وہ چیز آپ کے دل میں بھی شبہ ڈالے۔ سورہ کہف میں ہے 18/105 آیت ہی میں سامنے لیا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہا آؤ تمہیں ان کی بات بھی بتائیں کہ جو بے حد گھاٹے میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہی نہیں ہیں، اعمالا، ایک تو وہ ہے نا کہ جو کچھ کرے ہی نہیں، ایک وہ ہے کہ جو کرنے کے باوجود بے حد نقصان میں رہے، تباہی میں جائے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہی دنیاوی مفادات کی باتیں جو ہیں انہی میں کام وام کرتے ہیں، اور جن کو وہ اچھا کام سمجھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا اچھا کام نہیں ہوتا۔ بات اگلی ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ قانون مکافات عمل سے انکار کرتے ہیں، اس زندگی کے بعد کی زندگی جو ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ یہاں کی زندگی کوئی منتہا سمجھتے ہیں۔ کہا فحبطت اعمالہم، اعمال ان کے رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی ان کا عمل تولنے کے لیے۔ یہاں ذہن میں آیا، ایک شک پیدا ہوا کہ یہ تو تضاد ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، وہ تو کہتا میزان کھڑی ہوگی، ذرہ ذرہ اس کے اندر تولے گا۔ یہاں کہا ہے کہ ان کے لیے میزان کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کون ہے؟ حبطت اعمالہم، ان کے کام رائے گاں چلے جائیں گے۔ ایک تو رائے گاں جانا یہ ہے کہ تخریبی پلڑا جو ہے اتنا بھاری ہو جائے کہ وہ تعمیری کام جو کچھ تھوڑے بہت کیے ہوئے ہیں وہ کچھ وزن ہی نہ رکھیں۔
لیکن یہ چیز کہ ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی، بڑا غور طلب ہے۔ تو پھر ذرہ ذرہ سامنے کیسے آئے گا؟ نہیں کھڑی کی جاتی میزان۔ دو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو اسکولوں اور کالجوں کے لڑکوں کا امتحان، اس میں ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے، لازمی مضمون، اور کچھ اختیاری مضمون ہوتے ہیں۔ جس طالب علم کا پرچہ لازمی مضمون کا ایسا ہو کہ وہ اس میں فیل ہو جائیں، اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے۔ پاس ہونے کے لیے پاس مارکس ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اسی قانون ارتقاء یا قرآن کے یہ ثقلت موازین اور خفت کری 60% پاس مارکس۔ جس نے 60% لیے ہیں، 40% غلطیاں بھی تو ہیں نا اس کی، اس کو کلاس میں پروموشن دے دی جاتی ہے، اگلی کلاس میں اس کو چڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جو اعمال صالحہ کا پلڑا تھا 60%، اس نے ازالہ کر دیا ہے اس کے 40% غلطیوں کا۔ وہ اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ آگے اس کو چڑھا دیا جائے کلاس میں۔ لیکن اگر وہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے تو اس کے باقی پرچے دیکھے ہی نہیں جاتے۔ اولئک حبطت اعمالہم، رائے گاں گئی اس کی ساری محنت۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی کیونکہ کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے یہ۔ اور دوسری مثال ہے آپ کے ہاں معاشرے کی، حکومت کی، اگر کسی شخص کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت ہو جائے تو اس نے کتنی امن پسندی کے کام کیے ہوں، رفاہ عامہ کے لیے کتنے ہی چندے دیے ہوں، کتنے ہی اچھے کام کیے ہوں، کوئی وزن نہیں رکھتا، کوئی اس کا معاوضہ اور صلہ نہیں ہوتا۔ ایک جرم بغاوت کا، سارے باقی اس کے کام جو ہیں اس کو بہا کے لے جاتا ہے۔ حبطت اعمالہم، اس کے لیے پھر وزن میزان بھی کھڑی نہیں کی جاتی کہ ایک ہی کام اس کا یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے باقی جتنے بھی کام اچھے جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ بغاوت کا جرم یہ ہیں جن کے لیے پھر کہا کہ باقی کاموں کے لیے ان کے میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ اب قرآن کی روح سے بھی اس نے بعض کاموں کو اس نے بغاوت قرار دیا ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ کون سے ہیں؟ جسے توحید کہتے ہیں، یہ زندگی کا یہ ایمان اور اس کے مطابق یہ مسلک کہ حق حکومت خدا کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اگر خدا کی حکومت کے معنی ہوتے ہیں اس کے کتاب کی حکومت، اگر اس کے ساتھ کسی انسان کی کسی حکومت کو، قانون کو بھی شامل کیا جائے اسے شرک کہتے ہیں، قرآن اسے بغاوت کہتا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ اور سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، وہ لفظ میں بخشا کہہ رہا ہوں، لیکن شرک جو ہے جب وہ ہو جائے تو پھر باقی جتنے پرچے ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے۔ یہ شرک کیا ہے؟ بغاوت ہے خدا کے خلاف۔ ایمان یا توحید یہ ہے کہ خالصتاً کتاب خداوندی کی حکومت قائم ہو، اس میں کسی انسان کے قانون کا کوئی ذرہ شامل نہ ہو۔ شامل ہوا تو شرک ہوا، شرک ہوا بغاوت کا جرم ثابت ہو گیا، بغاوت کا جرم ثابت ہوا تو پھر میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی، سارے اعمال اس کے غارت چلے جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ کیا اصول قرآن نے بیان کیا ہے؟ ایسا اصول بیان کیا عزیزان من، قانون ہے اٹل، حقائق کائنات اس کی تائید کرتے ہیں۔
وہ لوگ جو قرآن کو خدا کو بھی نہیں مانتے، مغرب کے محققین اور سائنٹسٹ ان کے انکشافات اس کی تائید کرتے ہیں کہ زندگی کا نظام اسی سے قائم ہے، جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایک گناہ یا ایک لغزش بھی نہ ہو۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے مومنین کے متعلق کہ وہ کبائر الاسم سے اجتناب کرتے ہیں الا اللمم، کچھ ایسی چھوٹی موٹی لغزشیں جس کو آپ ملامت والی بات کہتے ہیں، یہ ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن حسنات کا ان کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے، انہوں نے 60% مارکس حاصل کر لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کا تخریبی قوتوں کا پلڑا ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ دیکھو نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات کی بہتات جو ہے وہ ان لغزشوں کا ازالہ کر دیتی ہے۔ مدافعت کی قوت انسان کے اندر، یہ جتنے بھی اتنے بیکٹیریا جاتے ہیں ہلاکت والے، وہ ان کو تلف کر دیتی ہے، اس کا ازالہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے یہ جذباتی طور پر اصول بیان کیا تھا کہ نجات و سعادت اور جنت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کے لیے ہے کہ جس میں ایک ذرا سا بھی گناہ کا ذرا سا دھبا نہ ہو، وہ معصوم ہو ان چیزوں سے، ناممکن۔ کائنات کے اندر بھی جو ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے کہ جو انواع آگے بڑھی ہیں ارتقاء کی منزل کے اندر، یہ نہیں تھا کہ ان میں کوئی تخریبی قوتیں ان کے ساتھ نہیں تھیں، آگے وہی بڑھی ہیں جن کی تعمیری قوتیں غالب آئی ہوئی تھیں تخریبی کے اوپر۔ کوئی نو بھی ایسی نہیں مل سکی کہ جس میں کوئی بھی تخریبی قوت نہ ہو اور وہ آگے بڑھ گئی ہو۔ یہ شرط ہی ایسی ہے جو پوری نہیں کی جا سکتی۔ قرآن نے حقائق کو سامنے رکھ کے نجات و سعادت کا قانون مہیا کیا عزیزان مان، جس کا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ اور اس میزان میں یہ دیکھ لیا کہ سب سے پہلے دیکھا یہ جائے گا کہ بغاوت تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، اور اگر یہ ہے تو پھر یہ قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ لوگ بذام خیر یہ سمجھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کرتے ہیں، اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے۔ وہ کہا خدا سے تو بغاوت کریں گے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھیں گے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ بڑا غور طلب ہے یہ مسئلہ عزیزان میں، کہ بغاوت ہو خدا سے، حق حکومت انسانوں کو دے دیا ہو، شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو، اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں یہ بڑے بڑے بھائی نیک کام کر رہے ہیں ہم، اور وہ ایک ایک نیکی، ایک ایک قرآن کے لفظ کی تلاوت کا ثواب 300 نیکیاں یا کتنی نیکیاں 30 نیکیاں اپنے ذہن میں سمجھنے کہ انبار کھڑا ہو رہا ہے ہمارا، وہ پلڑا جو ہے اس میں اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھیں گے کہ ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ خدا کی بغاوت کے سامنے یہ نیک کام کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ کمپلسری پیپر جو ہے اس میں پاس مارکس لیے ہوں، پھر وہ جو اختیاری مضامین کے پرچے جو ہیں ان کے نمبر جو ہیں وہ ایڈیشن اس میں کر دیتے ہیں، اس کا وہ کیا کہتے ہیں جی، گریڈ ہوتا ہے، وہ فرسٹ نہیں ڈویژن، اس کی ڈویژن مرتب کرتا ہے، لکل درجات مما عملوا، یہ مارکس اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو ڈویژن تو بڑھ جاتی ہے اس کی۔ لیکن اگر کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوتا ہے تو نہ کمپلسری کے نمبر ملتے ہیں نہ یہ آپشنل کے نمبر ملتے ہیں۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے میزان ہی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ عزیزان من، قرآن ہے، افسانے نہیں ہیں، ذہن انسانی کے جذبات نہیں ہیں، یہاں بخشش اور معافی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک ایک عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اب اس نتائج کے لیے جو قانون ہے آپ دیکھتے ہیں
یہ قانون 1400 سال پیشتر مذاہب کی دنیا تو اس سے پہلے ہزارہ سال سے یہ چیز مانتی چلی آ رہی تھی کہ وہ جب تک اس کی بخشش نہ ہو، معافی نہ ہو، سفارش نہ ہو، کفارہ نہ ہو، جا ہی نہیں سکتا وہ جنت میں۔ اس نے یہ بات بتائی کہ نہیں، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے یہ چیز۔ قانون یہ ہے کہ مدافعت کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، حسنات کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہی ہے مارکس ملتے ہیں جب شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے، بغاوت خداوندی نہ ہو، ایمان ہو اس بات پہ کہ ایک ایک عمل میرا نتیجہ خیز ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہوگا، زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے چلے گی، اور میں اپنے ان اعمال کے نتائج کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلوں گا۔ اور فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ وہ اس بات سے ہوگا کہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے میرا یا تخریبی قوتوں کا بھاری ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس میں معافی کی گنجائش نہیں، بخشش کا سوال نہیں صاحب، سفارش کا نہیں، وہ تو یہاں کے یہ جو بد نظمی ہے ہمارے یہاں کی، باطل کا نظام جو ہے آپ کے یہاں کا، اس میں ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو جس طرح سے پھر لڑکے یہاں پاس ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا۔ تو ہم نے اپنے ہاں کے باطل کے نظام کے جو اصول تھے وہ ہم نے اپنے ہاں کے دین کے اوپر بھی منطبق کر لیے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے، جانے دو صاحب، بخشش بھی ہو سکتی ہے، سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تو اب رشوتیں بھی چلتی ہیں۔ یہ جو نذرانے ہوتے ہیں اور نیازیں آپ جا کے سکھ دے ہو جنہوں کہندے ہے گے نے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ رشوتیں دیتے ہیں نا آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خدا بننا تو جچتا ہی اس کو ہے کہ جس میں جذبات نہ ہوں، صرف قانون کی روح سے وہ سارے فیصلے کرتا ہو۔ قرآن کا خدا یہ خدا ہے عزیزان من۔ تو جسے کہا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جس کے عام معنی کر لیے جائے کہ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے مارو پھنسد پولے، بالکل نہیں۔ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ کے یہ معنی نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے حسنات کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ اس پلڑے نے ازالہ کر دیا ہے تخریبی پلڑے کا، جو خفت موازین کی صورت جو تھی۔ فی صحاب الجنہ، یہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ تھا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کو وہ سچا سمجھ پائیں گے اپنے سامنے کہ واقعی سچا وعدہ تھا جو خدا نے کیا تھا۔ کمپلسری میں پاس ہو، 60% اوور آل مارکس بھی لے لے، یہ قانون ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں۔ وہ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا پرچہ گم ہو جائے، دوسرے کے مارکس اس کے مارکس دوسرے کو دے دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں۔ صدق ہمارا قانون عدل جو ہے اس کو یہ سچا اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم عزیزان من۔ ایک ٹکڑا آ گیا تھا، میں نے سمجھا یہ بڑا ضروری ہے یہ بتا دینا کہ قرآن کی روح سے نظام عدل کیا ہے، اور جسے آپ بخشش اور نجات کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ ثقلت اور خفت موازین کا مطلب کیا ہے؟ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں نے کہا تھا کہ بازار تضاد نظر آتا ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے تولے گا، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے صاحب؟ تو یہ چیزیں ہیں عزیزان ایمان۔ قرآن کے ان مقامات کی 4 لفظ ہوتے ہیں، ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق پوشیدہ ہیں قرآن کے اندر۔ تو میں نے کہا یہ کتاب نیز چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ آیتیں تو ہم 2 ہی لے گئے، لیکن میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا اہم مقام تھا جو سامنے آ گیا۔ سورہ الکہف کی آیت 16 تک ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔